یا غیر اللہ کا، ہماری سوچ، ہماری زندگی کے ہر عمل کا وزن ایک پلڑے میں ضرور جاتا ہے، یا اللہ رب العزت کی بڑائی کے لیے یا غیر اللہ کی بڑائی کے لیے۔ ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے ہماری زندگی کے اعمال کا وزن کس پلڑے میں جائے گا۔ جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کانشیس رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیں گے جب آپ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، عذاب علیم سے بچانے والی تجارت کرنی ہے، یعنی ایمان اور جہاد اور اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھی سورہ صف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا پختہ علم، عمل اور پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الجمعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 2 رکوع 11 آیات ہیں۔ سورہ الجمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ الجمعہ اور المنافقون کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ رکوع نمبر 11 ہے جو سورت کا پہلا رکوع ہے۔ دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کا طریقہ کار۔ جن لوگوں کو حامل تورات بنایا گیا، یہودی بننے والوں سے کہہ دو اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت الملک سے واضح کیا ہے کہ دنیا کا مالک اللہ ہے، دنیا کا مال اسی کا اختیار ہے، وہی بادشاہ ہے۔ لوگ اس کو چھوڑ کر دنیا کے مال کی طرف بھاگ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ القدوس ہے، وہ پاک ہے اور ساری کائنات اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اور یہ لوگ اس کی پاکیزگی کو چھوڑ کر کھیل تماشوں اور تجارت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ 4 کام ہیں رسولوں کے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ یعنی یہ کام ہے جن کے ذریعے سے دنیا میں تبدیلی آتی، اور یہ نبی انبیاء تبدیلی لے کر آئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جن کے پاس کتاب ہو گھروں میں اپنے پاس رکھیں، لیکن کتاب کو نہ پڑھیں نہ سمجھیں، کتاب ان پر اسی طرح کا بوجھ ہے جیسے گدھے پر بوجھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو کیا قرار دیا؟ نیچرلی یہ سب سمجھ رہے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماں سوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔
آپ کہہ دیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا موت تم اس سے بھاگتے ہو نا، نفرت کرتے ہو، لیکن موت سے بچ نہیں سکتے، تمہیں آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پالے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، ایمان والوں کا تزکیہ کرنا، جن کاموں سے روکا گیا کھلی گمراہی میں ہونا، کتاب کی ذمہ داریوں کو نہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ظلم کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کے لیے تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ کا طریقہ اختیار کرنا ہے، انشاءاللہ قرآن کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے، جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، 3 مین پوائنٹس ہیں اور ان میں سے پہلا یہی ہے، اور دوسرا جب انہوں نے کھیل تماشا دیکھا، اور تیسرا تعلق باللہ کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس میں اس چیز کی قطعی دلیل ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو مسلمان کے لیے اپنے کاروبار میں لگے رہنا حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 929 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ اپنے ممبر کی لکڑیوں پر فرما رہے تھے، لوگ جمعہ چھوڑ دینے سے باز آئیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے۔ اس میں اشارہ اس واقعے کی طرف جب مدینہ میں ایک قافلہ آیا، لوگوں کو پتہ چلا تو وہ خطبے کو چھوڑ کر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے، صرف 12 آدمی رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی تھی کہ یہ جو اللہ کے پاس ہے نا، وہ کھیل تماشے سے، تجارت سے بہتر ہے، کہ مسلمان دوڑ کر جو ہی انہوں نے ڈھول بجتے سنا، ظاہر دور ایسا تھا مشرک کافر سبھی ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے جب سنا کہ تجارت کے لیے کال ہے، دوڑ کر مسجد سے نکل گئے، انہوں نے جمعہ کا خطبہ نہیں سنا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ جن سے روکا گیا تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھی سورہ الجمعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ المنافقون کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت 2 رکوع 11 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 13 ہے۔ جو سورت کا پہلا رکوع ہے، منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، انہیں دیکھو تو جب ان سے کہا جاتا ہے
ان کے لیے یکساں ہے، یہ کہتے ہیں اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، اسی بات سے سورت کا آغاز ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا۔ یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چوکنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی اپنی قوم کا بڑا اور شریف انسان تھا، یعنی لوگ اسے سمجھتے تھے کہ بڑا بزرگ شخص ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے، یہ کھڑا ہو جاتا، کہتا تھا یہ اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے تمہاری عزت کی، اب تم پر فرض ہے کہ تم نبی کی مدد کرو، آپ کی عزت و تکریم کرو، آپ کا فرمان سنو، جو یہ کہیں بجا لاؤ۔ یہ کہہ کر بیٹھ جاتا تھا۔ احد کے میدان میں اس کا نفاق کھل گیا، اور یہ وہاں سے رسول اللہ کی نافرمانی کر کے ایک تہائی لشکر کو لے کر واپس آ گیا۔ جب رسول اللہ غزوہ احد سے فارغ ہوئے، مدینہ میں آئے، جمعہ کا دن آیا، آپ ممبر پر چڑھے، حسب عادت وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ آج پھر وہ یہی کہنا چاہتا تھا، تو بعض لوگ کھڑے ہوئے، اس کے کپڑے پکڑ کر کہنے لگے اللہ کے دشمن اب تو بیٹھ جا، اب تو یہ کہنے کا تو منہ ہی نہیں رکھتا، تو نے جو کچھ کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں، تم اس کے اہل نہیں ہو کہ جو زبان سے آئے وہ کہتے چلے جاؤ۔ وہ ناراض ہو کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا، اور کہتا جاتا تھا گویا میں کسی بری بات کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں تو اس کام کو مضبوط کرنے کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا۔ جو چند اصحاب مجھ پر اچھل آئے، مجھے گھسیٹنے لگے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، گویا کہ میں کسی بری بات کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ میری نیت تو یہ تھی کہ میں آپ کی باتوں کی تائید کروں۔ انہوں نے کہا خیر اب تم واپس چلو، ہم رسول اللہ سے عرض کریں گے، وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ نفاق ظاہر ہو گیا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی مفید نہیں ہو سکتی، خیر رسول اللہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ لیکن منافق نہیں سمجھتے، منافق یہ سمجھتے ہم دین پر خرچ نہیں کریں گے، دین کا کام رک جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو آگے لے جانا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو موقع دیتا ہے اپنا حصہ ڈالے، لیکن جو لوگ خرچ نہیں کرتے وہ نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو لازماً نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ کرنے والے کام ہے عزت کو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کا حق سمجھنا، ایمان لانا، جن کاموں سے روکا گیا جھوٹا ہونا،
اپنی قسموں کو ڈھال بنانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے روکنا، ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، تکبر کرنا، نافرمان ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا ہے، نفاق سے بچنا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے، خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، موت سے پہلے خرچ کرو، اور تعلق باللہ کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ دنیا میں مال اور اولاد انسان کے لیے 2 بڑے فتنے، 2 بڑی آزمائشیں ہیں، کیونکہ مال کے حصول کے لیے انسان حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، اور اولاد کی خواہشات کو آخری حد تک جا کے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اولاد کی محبت فطری ہے، اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول کون سا صدقہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو، حریص ہو اور محتاجی کا خوف کرتا ہو، اور مالداری کا امیدوار ہو تو دیر نہ کرو یہاں تک کہ سانس گلے میں آ جائے۔ اس وقت تو کہے اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، اب تو فلاں کا وہ ہو ہی چکا، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، نیک لوگوں میں شامل ہونا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ تھی سورہ المنافقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا لے اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ التغابن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت 18 آیات 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 15 ہے، کیسی جیت کیسی ہار۔ 5 مین پوائنٹس ہیں، جن لوگوں نے پہلے کفر کیا، منکرین نے دعوے سے کہا ایمان لاؤ، ہار جیت کا دن اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔
फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। चुनांचे तुम अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने उतारा है ईमान ले आओ, और अल्लाह ताला उससे जो तुम अमल करते हो खूब बाखबर है। जब इज्तिमा के दिन के लिए वो तुम सबको जमा करेगा, वही हार जीत का दिन होगा। और जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और नेक अमल करे तो उसकी बुराइयां उससे दूर कर देगा और उसको बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वो हमेशा उसमें रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। क़यामत का दिन हार जीत का दिन है। इसमें एक ग्रोह जीतेगा, एक हार जाएगा। अहले ईमान की जीत होगी, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और वही हार जीत का दिन होगा जब अहले दोज़ख में चले जाएंगे। और ये अत्तगाबुन है, सूरत का नाम गबन से है। गबन नुकसान और खसारे को कहते हैं। उस दिन काफिरों को नुकसान होगा, इसलिए इसे यौमुत तगाबुन कहते हैं। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया, यही लोग आग वाले हैं जो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, और लौट कर जाने की वो बहुत बुरी जगह है। करने वाले काम है ईमान लाना, अल्लाह ताला की सिफ़ात पर गौर फ़िक्र करना, नेक अमल करना, जिनसे रोका गया कुफ्र करना, जी उठने का यकीन ना होना, अल्लाह ताला की आयात को झुटलाना। कमिटमेंट पॉइंट्स है यौमुत तगाबुन, हार जीत के दिन के लिए आज तैयारी करनी है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 16 है, जहाँ तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहो। 4 मेन पॉइंट्स हैं। अल्लाह ताला वो है, इताअत करो, माल और औलाद अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा कोई मुसीबत नहीं पहुँचती। और जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है वो उसके दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा किसी को कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं पहुँचती। मुसीबत अल्लाह की तकदीर है। इस कायनात का कोई ज़र्रा अल्लाह की तकदीर के बगैर नहीं हिलता। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिल को हिदायत देता है। अगर किसी शख्स का ये अक़ीदा हो अल्लाह की तकदीर से मुसीबत पहुँची, वो उस पर सब्र करे, उसकी रज़ा पर राज़ी रहे, उसकी क़ज़ा के आगे सर तस्लीम खम करे, अपनी बेहतरी की उम्मीद रखे, तो उसके दिल की खोई हुई दुनिया और उसके लिए हिदायत की दरख्शानी और यकीन की चमक पैदा कर देता है। कभी उसके बदले में दुनिया में उसके बराबर या उससे ज़्यादा नेमत मिल जाती है। सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं, मसाइब से इंसान के ईमान और यकीन में इजाफ़ा होता है, और उसे पुख्ता यकीन होता है जो मुसीबत आई थी टलने वाली नहीं थी, और जो नहीं आई वो आने वाली नहीं थी। और अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अगर तुम फिर जाओ तो हमारे रसूल पर महज साफ साफ पहुँचा देना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। और ईमान वालों पर लाजिम है कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें। तवक्कुल करने का मतलब है अल्लाह ताला पर एतमाद करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें, अपने सारे मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है फ़हुव हस्बुहु, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। लिहाजा ईमान वालों को जो भी मामला पेश आए उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-मुज़म्मिल में फरमाया, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, वो मशरिक़ व मग़रिब का रब है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फत्तखिज़हु वकीला, उसको अपना वकील बना लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, यकीनन तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलादों में से बास तुम्हारे लिए दुश्मन है, सो उनसे होशियार रहो। और अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। जब बीवी बच्चे नेक अमाल और अल्लाह ताला की इताअत से रोकें तो इसका मतलब है वो दुश्मन है, क्योंकि कोई खैर खा भलाई से नहीं रोक सकता। तो अल्लाह ताला आजमाइश से बचाना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि माल और औलाद की आजमाइश में कौन कामयाब है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना,
تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کا پیغام صاف پہنچانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، سننا اور اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، دل کی تنگی سے بچے ہوئے ہونا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے اس کی قدرت کے آثار کو اپنے ارد گرد محسوس کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الطلاق کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 2 رکوع اور 12 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 17 ہے، جب تم طلاق دو۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، عدت عورت پر کب تک خرچ کیا جائے گا؟ تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اس نے خود ہی پر ظلم کیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، چنانچہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف کے مطابق روک لو، یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمی گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا کی ہر چیز سے قیمتی آیات ہیں۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ طلاق کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا عدت کے لیے طلاق دو، عدت کے زمانے کا ٹھیک شمار کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور زمانے عدت میں نہ تم انہیں گھروں سے نکالو نہ وہ نکلیں، سوائے یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظلم کرے گا۔ جب وہ عدت کی اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو یا تو انہیں معروف طریقے سے رکھو یا معروف طریقے سے جدا ہو جاؤ، 2 معتبر گواہ کر لو اور گواہی اللہ کے لیے قائم کرو۔ تو جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک اور خوشخبری ہے، اللہ سے ڈرے نا، مشکل سے بھی بچ گئے، اب کیا ہے؟ آگے کھلا میدان ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے وہ رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ تقوی اتنی بڑی چیز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔
اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ عدت کے احکامات ہیں، جو حیض سے مایوس ہو ان کی عدت 3 ماہ ہے، جنہیں حیض نہ آیا ہو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ اب دیکھیے گا، بوڑھی عورت بھی اور جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، دونوں کی عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے، چاہے 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے یا 9 ماہ بعد پیدا ہو، اور زمانہ عدت میں اسی جگہ رہو، اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، یعنی اپنے گھروں سے نہ نکالو، انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دعا کر دیں ہمارے لیے، ہمارے کام میں آسانی ہو جائے، ہم اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، آسانی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تقوی اختیار کریں، اللہ آسانیاں کر دے گا۔ یا اللہ ہمارے لیے اپنے راستے پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا۔ انہیں بھی وہیں رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو ان پر، اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلدی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، آپس میں مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھیک گواہی کرنا، جن سے روکا گیا کھلی بے حیائی کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے، نافرمانی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ سخت محاسبہ کرتا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے نصیحت نازل کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ سو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے۔ وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکال لائے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل، ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے 7 آسمان 7 زمینیں ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، دینی احکامات اور شرائع نازل کی، پوری کائنات کو چلانے کے ضابطے اور قوانین بنائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اس بات کا یقین کر لیں کہ اس کا علم، اس کی عظیم قدرت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ اس علم و یقین کا نتیجہ یہ ہو کہ تمام انسان صرف اسی کی بندگی کریں، اسی سے محبت کریں، اس کے حقوق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، جن سے روکا گیا رسولوں کے حکم سے سرکشی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے جہالت کی تاریکیوں سے روشنی میں آنے کے لیے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ التحریم کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 12 آیات، 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 19 ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ تم کیوں حرام کرتے ہو؟ جب نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی، اگر تم نے نبی کے مقابلے میں جتھے بندی کی، آگ سے بچاؤ اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے ہاں نسبتاً زیادہ ٹھہرتے تھے، وہاں شہد کا مشروب پیتے تھے۔ معمول سے جب زیادہ ٹھہرے تو سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ کو تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے آپس میں یہ پلان کیا، رسول اللہ تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، مغافیر میں بساند ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو آپ نے فرمایا، زینب کے گھر میں نے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اس واقعے میں چونکہ رسول اللہ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اور دوسرے واقعے کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ایک لونڈی کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ آپ سیدہ حفصہ کے گھر تھے اور اتفاق سے ان کی موجودگی میں، یعنی حضرت ماریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حضرت حفصہ ان کی موجودگی میں آ گئیں۔ سیدہ حفصہ کو سیدہ ماریہ کا اپنے گھر میں خلوت میں وقت گزارنا ناگوار گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا۔ آپ نے سیدہ حفصہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھائی کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور سیدہ حفصہ کو تاکید کی کسی کو نہ بتائیں، مگر انہوں نے سیدہ عائشہ سے اس کا ذکر کر دیا۔ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کر دی۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ جو شخص کسی بھی کھانے یا مشروب کو اپنے اوپر حرام ٹھہرائے تو قسم توڑنے کا ارادہ کرے، توڑ ڈالے۔ اس آیت میں ذکر کردہ کفارے کی ادائیگی واجب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ قسم اٹھائی ہے نا، توڑ ڈالے تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا، اور جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے کچھ اس بات سے آگاہ کیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا، خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو کہ یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ خطاب کا رخ جو ہے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کی طرف ہے۔
جن کی وجہ سے رسول اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، بیوہ اور کنواریاں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے سے مراد یہ ہے کہ ایسے کاموں سے بچا جائے اور بچایا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو عذاب کا باعث بنتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کا پابند ہوا جائے اور اپنے گھر والوں کو پابند کروایا جائے۔ گھر والوں کو بچانا یہ کہ ان کو ادب اور علم سکھایا جائے، ان کو اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے مجبور کیا جائے۔ بندہ صرف اسی وقت محفوظ ہوتا ہے اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں، اور خاص طور پر جو اس کی سرپرستی میں ہو، کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے۔ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اس کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، مسلمان ہونا، مومن ہونا، فرما بردار ہونا، عبادت کرنا، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا۔ جن کاموں سے روکا گیا، چھپا کر کہی گئی بات کو ظاہر کرنا، دل کا راہ راست سے ہٹ جانا، کفر کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے۔ رکوع نمبر 20 ہے اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو۔ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، وہ دن اے نبی اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال دیتا ہے، اور تعلق باللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں تذکرہ ہے خالص توبہ کا، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس سے مراد وہ توبہ ہے جو ان تمام گناہوں کو شامل ہے جو بندے نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کیے ہیں۔ اس توبہ سے اللہ کی رضا، اس کے قرب کے سوا کچھ بھی مطلوب نہ ہو، پھر بندہ تمام حالات میں اس توبہ پر قائم رہے۔ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ سیدنا نوح اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویاں ان کے ساتھ رہتی تھیں، کھاتی پیتی تھی، لیکن انہوں نے ایمان میں ان سے خیانت کی، وہ ان پر ایمان نہیں لائی تھیں۔ ہر وقت کا میل جول اور معاشرت کام نہیں آئی۔ جب دل ایمان سے خالی ہوں تو اکٹھے رہنا فائدہ نہیں دیتا۔ پیغمبر کی بیویوں کی معاشرت ان کے کام نہیں آئی، نبی کی رشتہ داری بھی بچا نہیں سکتی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے۔ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ جب ایمان لائی تھی تو فرعون نے انہیں سزا دینی شروع کی تھی۔
روٹی کے ساتھ شہد کھلا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتا تھا۔ آسیہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ فرعون کہتا تھا اب بھی ایمان کا راستہ چھوڑ دو، واپس پلٹ آؤ، تمہارے لیے وہی نعمتیں ہیں جو پہلے تھیں۔ ملکہ عالیہ بات نہیں مانتی تھیں۔ پھر فرعون نے ایک بڑی چٹان سیدہ آسیہ پر لڑھکوانے کی سازش کی، تو سیدہ آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ سارے لوگ ایک بار دعا کر لیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کے گرنے سے پہلے جنت کا گھر انہیں دکھا دیا۔ یوں وہ اس پتھر کی وجہ سے نیچے سے اوپر چلی گئیں۔ اس موت میں کتنا سکون ہوگا، شوہر کام نہیں آ سکتے، بیوی نیک ہو تو ضروری نہیں شوہر نیک ہو جائے یا اولاد نیکی کے راستے پر چل پڑے۔ رسول اللہ نے فرمایا مردوں میں سے مرتبہ کمال کو پہنچنے والے لوگ تو بہت ہیں، مگر عورتوں میں مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور خدیجہ بنت خویلد کے سوا کوئی مرتبہ کمال کو نہیں پہنچی۔ اور عائشہ کی تمام عورتوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ دنیا کی تمام عورتوں میں سے اللہ کی کتاب میں ایک عورت کا نام ہے، اس نے اپنی حیا کی حفاظت کی تھی۔ سیدہ مریم کی مثال اس لیے بیان کی ہے کہ انہوں نے جہان والی عورتوں کے لیے اللہ کے حکم سے مثال بننا تھا، انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ سیدہ مریم کے کام دیکھیے گا، رب العزت کہتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، یعنی علم، ان کے علم کی وجہ سے، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یا اللہ ہمیں بھی سیدہ مریم جیسا ایمان اور ان جیسا قنوت نصیب کرنا، ان جیسی حیا نصیب کرنا۔ کرنے والے کام ہے خالص توبہ کرنا، ایمان لانا، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنا، جنت کے گھر کا سوال کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، خیانت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرنی ہے، جنت کی دعا کرنی ہے، اور اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں سچا ایمان اور یقین نصیب فرمائے، علم کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پیغام کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی ہماری خطاؤں، گناہوں، غفلتوں
اور ہماری سستیوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ڈسپلنڈ مسلمان بنائیے۔ اے پاک پروردگار آپ سے استدعا ہے ہماری امت کی خطاؤں و غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین جتنے لوگ بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیے۔ الہی بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین آپ کے حکم سے آپ کے فضل سے الہی جو لوگ تیری نعمتیں پاتے ہیں الہی انہیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی جو کسی مصیبت میں ہیں الہی انہیں ان مصائب سے نکال دیجئے۔ اور الہی آپ سے استدعا ہے الہی تکمیل قرآن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ یا ارحم الراحمین برکتوں والا الہی رحمتوں والا تکمیل قرآن نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ